خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک ایسی عبادت جس کو کرنے کے لیے عالم اسلام کے اندر بلکہ روئے زمین میں مدنی چینل کے ناظرین کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا مسلمان اگر دیکھا جائے تو یہ ارمان دل میں رکھتا ہے کہ مجھے یہ عبادت کرنے کی سعادت ملے، اور وہ عظیم عبادت ہے اسلام کا بنیادی رکن حج۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، احکام حج پروگرام کے اندر آپ نے احرام کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی، آپ کو اویئرنیس دی گئی احرام کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، حج کی تیاریوں کے حوالے سے، احرام کی احتیاطوں کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے، سعی کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین اویئرنیس دی گئی ہے۔ حج کے 5 دنوں کے اندر جو 16 مصروفیات بنتی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو کب ادا کرنا ہے، کس وقت ادا کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس اعتبار سے آج کے پروگرام میں حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری دامت برکاتہم القدسیہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور اس پر ہماری انشاءاللہ رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سفر ہوتا ہے نا، تو سفر کے اندر حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے الفت سفر کی ہے، شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، درد ہے، تپ ہے، کلفت، یوں کہہ لیجئے ایک مشقت سفر کی ہے۔ سفر میں بندہ کبھی کبھار چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گھر جیسا آرام بندے کو بعض اوقات مل نہیں پاتا، موسم ہے تو ویدر ہے، ویدر کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ گرمی عرب شریف کی سبحان اللہ یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور گرمی شریف کی بھی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے عرفات میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی۔ تو اس میں بعض اوقات بندہ جو ہے یہ ناشکری والے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ناشکری والے الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں بولنے۔ گرمی اگر لگ رہی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکہ پاک کی گرمی پر جو صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں، زبان پر شکوہ و شکایت یہ نہ آئے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر اور اس کی جو ہے وہ انعامات پر نظر رکھتے ہوئے، قضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اور اس کے انعامات پر نظر رکھتے ہوئے اپنا سفر ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھاتا چلا جائے، اور کاش کہ یہ تصور بھی لے آئے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ مشقت برداشت کرنا، یہ گرمی برداشت کرنا، یہ پیدل چلنا، یہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ان اچھے جذبات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صبر 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 اور پھر صبر، اور اس کے بعد بھی کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ حضرت قبلہ استاذ العلماء
حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. نعت خوان اسلامی سے کچھ اشعار جو ہے وہ کلام کے سنتے ہیں. بن جگے قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے حج کی اب پھر یا آہ پلے 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 زرنگی رکھتے سفر سرور نہیں آہ پلے زرنگی آہ پلے تم بلانے پر تیرے یا نبی تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو یا نبی آہ میرا کیا بنے گا کرنا غج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا کرنا غج پر جا سکا ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہو کرم بدکار پر ہو جائے حاضر یا نبی
हाजियों के बन रहे काफिले थे या नबी। अल्लाहुम्मा आतिना हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें भी ज़ौक़ वाली शौक़ वाली मक्के मदीने की हाज़री नसीब फ़रमाए, हज मबरूर की सआदत नसीब फ़रमाए। आज जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हज के दिनों की 5 दिनों की जो 16 मसरूफ़ियात हैं, इस पर इंशाअल्लाहुल करीम हम मुफ्ती साहब से तफसीली तौर पर बात करेंगे और शॉर्ट सवाल जैसे होते हैं वो भी इंशाअल्लाह रहेंगे। सब पहला सवाल ये फ़रमाएँ कि हज तमत्तो करने वाले ने उम्रा जो है वो कर लिया, अब बाज़ औक़ात दिन जो है वो बंदे के पास मौजूद होते हैं, 6 दिन हैं, 8 दिन हैं, 10 दिन हैं, बाज़ लोगों को तो 15-15 दिन भी हज से पहले जो है वो मिल जाते हैं मक्का मुकर्रमा के अंदर। तो बंदा सोचता है यार वक्त जो है ना ये गुजर नहीं रहा। ये बताएं कि जब उम्रा करने के बाद कैफियत क्या होनी चाहिए, काम क्या होने चाहिए, और जब बंदा फिर हज का इहराम बांधे तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए? मक्का मुकर्रमा में एक शख्स मौजूद है, उसकी तो सादतें ही सादतें हैं चारों तरफ, जहाँ रुक करेगा सादतों के सामान पाएगा। मालूमात होना ज़रूरी है। देखें, एक तो 2 चीज़ें तो बड़ी मशहूर हैं कि इसको उम्रा करना है या तवाफ़ करना है, इसके अलावा ये क्या करे। जी, थोड़ा सा ये किसी दिन निकले सही की तरफ से, और सबसे पहले जो मरवा है, तो मरवा के दरवाज़े के पास खड़ा होकर दरवाज़े को पीठ करे और तसव्वुर करे कि थोड़ा ही आगे जाके हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान आलीशान यहाँ मौजूद था। अल्लाहु अकबर। उसकी फ़ज़ाओं से लज्जत हासिल करे, दुरूद पाक पढ़े वहाँ खड़ा होकर, और तसव्वुर लेकर आए कि ये वो घर है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है वो रिहाइशगाह थी, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान आलीशान था, और सीधे हाथ पर जो दरवाज़े बने हुए हैं, बाब अब्बास, बाब दार अरकम, बाब फ़लाँ, ये दरवाज़े उस मुनासबत से हैं कि यहाँ पर इन सहाबा के मकानात हुआ करते थे। सही। जबल अबू कुबैस भी इसके सामने है सुभान अल्लाह कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर खड़े होकर सबसे पहले ऐलान नबूवत फरमाया था। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, वो मकान आलीशान है, अल्लाह अकबर, जिसकी अज़मतों पर हमारे जानें फ़िदा हों। अल्लाह अल्लाह। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की विलादत जिस घर में हुई, सुभान अल्लाह, आजकल वहाँ लाइब्रेरी है, और ये वो घर है जो हज़रत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। मौलूद की घड़ी है, चले आमिना के घर पर। सुभान अल्लाह, सुभान। हम एक तसव्वुर में एक नक्शा खींचते हैं ना कि मौलूद की घड़ी, मौलूद के 2 माना है, घड़ी भी एक माना है यानी वक्त, और जगह भी एक माना है। सही। तो 12 रबीउल अव्वल तारीख़ के एतबार से मिलाद है, और वो जो जगह है वो जगह होने के एतबार से मिलाद है। वाह वाह वाह। तो वो मकान आलीशान, उसकी ज़ियारत करे, उसकी फ़ज़ाओं की ज़ियारत करे, और वहाँ खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़े, फिर ज़रा दिल की जानिब बढ़ जाए। मस्जिद जिन है, मस्जिद राया है, ये वो मकामात हैं जो आसार नबविया में से हैं। थोड़ा और आगे बढ़ जाए, जन्नतुल माला आएगा, जहाँ पे हमारी अम्मी जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार पुर अनवार भी है। बाहर खड़े होकर इसका नज़ारा करे, उसकी दीवार तो नज़र आती है ऊपर जाकर, यानी ऊपर दीवार नज़र आती है। और इसके अलावा इस मुबारक कब्रिस्तान में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात हैं, ताबईन के मज़ारात हैं, सालिहीन के, अक़ताब के, कुतुब के, न जाने अल्लाह के कौन कौन से वली यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ करे। कितनी सादत की बात है। ये सलाम कहेगा, वहाँ से जवाब सलाम मिलेगा। वाह वाह वाह। यानी उन पाकीज़ा अफराद की तरफ से जवाब सलाम मिलना कितनी सादत की बात है। थोड़ा और आगे जाना चाहता है तो चला जाए, हज के बाद काम आएगा। थोड़ा और आगे चला जाए तो मस्जिद इजाबा वाक़ है। मस्जिद इजाबा वो मस्जिद है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब मिना का क़याम किया और वो क़याम
پورا ہو گیا، آپ نے 13ویں کی رمی بھی فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی میں پہنچے، وادی محسب اسے کہتے ہیں، آج کل یہ جعفریہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ جو مسجد اجابہ ہے یہ اس جگہ واقع ہے جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آ کر آرام فرمایا اور قافلہ یہاں پر آ کے رکا۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ حج کے بعد یہاں آ کے کچھ دیر قیام کرنا سنت موقدہ ہے۔ جب یہ واپس چلے گا، جی خانہ کعبہ کی طرف آنے لگے گا، جی اب ذرا یہ تھوڑا سا اوپر جو پہاڑ چڑھ رہا ہے، جرول کا علاقہ، وہاں پر چاہے تو وہاں چلا جائے، وہاں پہ مقام طوا ہے، وہ مبارک کنواں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اس کنویں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، رات یہاں گزاری، اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا، احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام شریف کی طرف بڑھے۔ مکہ مکرمہ میں مقام حدیبیہ بھی واقع ہے، مکہ مکرمہ میں غار حرا بھی واقع ہے جہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو نیت یہ کرے، یعنی غار ثور موجود ہے، کہ آثار نبوی کی میں پیروی کر رہا ہوں، یعنی ان کا تتبع کر رہا ہوں، ان کو جا کے دیکھ رہا ہوں کہاں ہیں آثار نبوی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یہاں سے آپ گزرے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ حدیبیہ کے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر حدیبیہ سے تھوڑا پہلے، کوئی 5-7 منٹ ڈرائیو پہلے، میوزیم بھی ہے، مکہ میوزیم کے نام سے۔ تو اس میوزیم کے اندر ویسے تو خانہ کعبہ کے پرانے دروازے اور جو آب زمزم پر ڈول ڈالا جاتا تھا اس کا جو ہک ہے وہ رکھا ہوا ہے، پرانے زمانے کے پتھر رکھے ہوئے ہیں، جس کو جتنا معلوم ہے وہ اسی قدر جان پائے گا کہ کیا کیا چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ پرانے بادشاہوں کے، عباسی دور کے بادشاہ، ان کے ناموں کی تختیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں، اس زمانے میں موجود ہوا کرتی تھی۔ وہ مصحف شریف کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور وہ آپ تلاوت کر رہے تھے، اس کی کاپی رکھی ہوئی ہے، اس کی جو اصل ہے وہ استنبول میں موجود ہے، اس کی کاپی کروائی گئی، وہ کاپی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کے خط تو پتہ چلیں گے کہ اس دور میں جو قرآن پاک تھا بغیر اعراب کے تھا، بغیر نقطوں کے تھا، اس کا خط کیا تھا۔ تو پھر آپ کے خون مبارک کے نشان بھی موجود ہیں، کیونکہ شہید کا جو خون ہے وہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، وہ نشان بھی موجود ہیں۔ اور چونکہ یہ تو کاپی ہے، جو قدیم ترین چیز یہاں رکھی ہوئی ہے جو میں دیکھ پایا، جی، وہ خانہ کعبہ کا ایک ستون ہے، یعنی جو اندر جو کعبہ شریف ہے اس کی جو چھت ہے وہ ستونوں پر کھڑی ہے، لکڑی کے ستونوں پر کھڑی ہے۔ تو ایک ستون جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے، تو وہ ستون ایک رکھا ہوا ہے، اس کی بھی زیارت کرے تو یعنی اس کے اندر بھی ایک یاد ہے خانہ کعبہ کے اندر کا نظارہ، اور اندر مطلب اس ستون کی کے مقدر پر آپ غور کیجئے، عین کعبہ کے اندر وہاں کی مسحور فضائیں، وہاں کی منور فضائیں، اس میں ایک عرصہ دراز تک رہا، تو اس کی بھی کیا عظمت ہوگی۔ عظمت ہے جبھی تو رکھا ہوا ہے وہاں پر، ایسے ہی، ورنہ کیوں رکھتے؟ صحیح، عظمت ہے جبھی تو رکھا ہوا ہے۔ کچھ پرانی چیزیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایک پوئٹری میں نے دیکھی، ایک تصویر، میں تو اس تصویر کو عجوبہ کہتا ہوں، کوئی 200-250 سال پرانی بنائی ہوئی ہے، تو اس میں جو مصور ہے، کوئی انسانوں کی تصویر تو نہیں ہے، صحیح، اس نے پرانے مکہ مکرمہ کا نقشہ کھینچا ہے اور 3D انداز میں اللہ، باقاعدہ مکانات بنائے ہیں کہ صحیح، یہ فلاں مسجد، یہ فلاں مکان، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، اور جہاں آج لائبریری ہے وہاں لکھا ہوا ہے مولد النبی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہاں نہیں تھی، یہ جگہ نہیں تھی،
تو اس میوزیم میں رکھی ہوئی یہ تصویر بتا رہی ہے کہ تھی. ایسا ہی تو یوں آثار جو نبویہ ہیں مطلب بار بار کہاں آنا ہوتا ہے. یہاں تو نہ جانے کتنی جگہوں پر آپ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ تو چند وہ باتیں بیان کی ہم نے کہ جہاں اخبار و آثار کے ذریعے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور آپ کی نشانیاں موجود ہیں. سبحان اللہ. مزید اس کی معلومات کے لیے عاشقان رسول کی 130 آیات ہے، اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. رفیق الحرمین میں بھی لسٹ لگی ہوئی ہے. جی یہاں بھی کچھ جگہوں پر کی نشاندہی کی گئی ہے. صحیح. مرحبا. سر اب یہ فرمائیں کہ بعض اوقات جو حاجی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو رہائش ہے یہ حدود حرم سے باہر ہوتی ہے. تو جو حدود حرم سے باہر ہے اور اس نے حج کا احرام باندھنا ہے تو وہ حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے. حاجی کی رہائش حدود حرم کے اندر ہی ہوتی ہے. ٹھیک. میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ جو اس پر گئے ہیں حج اسکیم میں گئے ہیں ان کی جو رہائش ہے وہ اس سے باہر ہو. ٹھیک. کیونکہ مکی ہونا تو اس کے اس میں ہے نا، منصب میں شامل ہے کہ وہ مکی ہوگا آ کے. تو اور گورنمنٹ کے بھی جو انتظامات ہیں اس کے تحت جو بلڈنگیں اور ہوٹل ہیں وہ اس سے باہر نہیں ہیں. ٹھیک. عزیزیہ کا علاقہ بھی حرم میں ہے، یہاں تک کہ مزدلفہ کا علاقہ بھی حرم میں ہے. صحیح. یعنی آج کل ہمارے کچھ جاننے والے ہیں وہ ایک ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں. میں بھی جانا ہوا تھا میرا، تو اس میں نے قیام کیا تھا. تھوڑا سستا ہے، وہ بہت سستا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل مزدلفہ کے سامنے ہو، مطلب، اور مزدلفہ حرم میں ہے تو یہ ہوٹل بھی حرم میں ہے. تو یوں حرم بہت بڑا ایریا ہے. اچھا، میں 2 مسئلوں پر تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی. پچھلے ہفتے یعنی پچھلا جو پروگرام تھا اس میں ڈسکس کیا. ایک کی تو وضاحت ہے اور ایک کا ازالہ ہے. وضاحت پہلے مسئلے کی یہ ہے کہ وہ جو خوشبو والا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ بھئی بیلٹ میں خوشبو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خوشبو نہیں رکھ سکتے، اور یہ آنچل والا جو مسئلہ ہے اس کے حکم میں ہے. مسئلہ تو ٹھیک ہے، سوال کے مطابق ہے. سوال میں خوشبو کا ذکر کیا، جواب میں جو حکم تھا وہ بیان کیا. لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیپ میں اگر ہم جائیں گے تو خوشبو 2 طرح کی ہوتی ہیں. جیسے ایک کستوری آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نے رکھ لی اور تھیلی میں پیک بھی نہیں ہے، تو اس کے رکھنے کا مقصد ہے خوشبو مہکتی رہے. تو چونکہ احرام میں آنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہوتا ہے، قصداً خوشبو یہ سونگے گا بھی نہیں. یعنی کسی طرح والے کی دکان کے پاس چلا جائے اور پتہ چلا کہ وہاں خوشبو آ رہی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں، تو وہاں بڑے خوشبو کے جو نا وہ لشکارے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات طواف میں لوگ دھونے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور دکانوں کے پاس سے گزرے انہوں نے لگائی ہوتی ہے. جو لوگ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں وہاں تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہوا میں خوشبو مسلسل ملائی جا رہی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس سے خوشبو جو نا وہ ہوا میں مسلسل شامل ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک فضا میں ایک معطر فضا ہوتی ہے وہاں پر. اب کوئی گزر رہا ہے تو اس کی نیت پر ہے، خوشبو سے لذت محسوس کرتا ہے تو ممنوع ہے، اور مجبوری سمجھ کے گزر رہا ہے، ناپسندیدگی سمجھ کے کہ میں فائدہ نہیں اٹھا رہا خوشبو سے، بس جلدی سے گزر جاؤں، تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے. تو ایک تو خوشبو وہ ہے کہ جس کا مقصد ہوتا ہے خوشبو کا پھیلنا، اور خوشبو پھیلتی بھی ہے. تو اس طرح کی خوشبوئیں ذکر کرنے کے بعد فقہا نے لکھا کہ ایسی خوشبو آنچل میں باندھنا منع ہے حالت احرام میں. آنچل کا جو متبادل لفظ ہے وہ پلو ہے، پلو میں باندھنا. لیکن اگر خوشبو ایسی ہے کہ جس سے خوشبو پھیلتی نہیں ہے، جیسے عود کی لکڑی جو ہے جب تک جلے گی نہیں خوشبو نہیں دے گی، تو اگر کسی نے عود کی لکڑی باندھ لی ہے تو اس کا فقہا نے منع نہیں لکھا. سندر کی لکڑی کا بھی حکم لکھا ہے. تو عود جو ہے یا تو اس کی جو خوشبو ہے وہ کشید کی جاتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے عرب میں اس کو جلا کر اس کا جو دھواں جب اٹھتا ہے تو اس کی پھر خوشبو اڑتی ہے. عود کی بھی قسمیں ہیں، جو یمنی عود ہے اس کی وہ خوشبو نہیں ہے جو ہم حرم میں دیکھتے ہیں. یمنی عود کی
الگ ہی تھوڑی سی بہت خوشبو ہے، تھوڑی عجیب سی ہے، مجھے تو خیر کوئی ایسی نہیں لگی، لیکن جو خوشبو حرم میں اہل حرم نے لگائی ہوتی ہے، گھروں میں دنیا دے رہے ہوتے ہیں، یا مسجد الحرام شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کی اپنی خوشبو ہے، اور وہ لکڑی سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے کا جو وزن ہوتا ہے نا، جی اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اتنی قیمتی لکڑی ہوتی ہے، صحیح اور یہ لکڑی زیادہ تر ہوتی ہے، عود ہندی جو ہے مشہور ہے، عود ہندی کے نام پہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، صحیح۔ خود خطہ عرب میں بھی لکھی گئی، خطہ ہند میں بھی لکھی گئی۔ واہ۔ تو ایک خوشبو والے جو ملے، ان کا جدی پشتی کام تھا، صحیح۔ ہند سے تھے، کسی عرب ملک میں ملے تھے مجھے، میں نے پوچھا کہاں ہوتی ہے لکڑی؟ کہنے لگے کہ ہند کے وہ ایریاز جہاں مسلسل بارش ہوتی ہے، جیسے آسام وغیرہ، یہاں سے شروع ہو کے ملائیشیا تک، کیونکہ یہ وہ پٹی ہے جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے، یہاں کچھ درخت پائے جاتے ہیں جن کے تنوں میں یہ لکڑی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس تنے میں ہے، پھر وہ آگ لگاتے ہیں، جب آگ لگتی ہے تو پھر جب خوشبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عود موجود ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو بات تھی لکڑی کی، اب تقسیم ہو گئی، اب ہمارے ہاں جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے بوتلوں میں، جی جی تو بوتل کی جو خوشبو ہے اگر بند ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی خوشبو آئے گی، صحیح۔ تو یا بعض بوتلیں لیک ہو جائیں تو ایک الگ حکم ہے، تو اگر خوشبو ایسی ہے کہ وہ اس سے نکل رہی ہے، پھیل رہی ہے، تو ممانعت ہوگی، ٹھیک۔ اور اگر خوشبو ایسی ہے کہ جو بالکل پیک ہے یا ڈبے میں پیک ہے اور وہ باہر نہیں آ رہی خوشبو، تو یہ ہے کہ اس کو اگر کسی نے رکھا ہے تو ممانعت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رفیق الحرمین میں جو بیگ لٹکایا اور اس میں خوشبو رکھی، اس میں جو اجازت دی گئی ہے اس کا یہی پس منظر ہے۔ تو یہ تو وضاحت تھی پہلے مسئلے کی۔ دوسرا ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا پچھلے پروگرام میں، تو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی نے حلق کر لیا، اب بال بالکل نہیں ہے، صبح عمرہ کیا، شام کو دوبارہ کرنے لگا ہے، بال بالکل نہیں ہے، لیکن اب بھی اس طرح پھیرنا واجب ہے، وہ ہدایت میں لکھا ہوا اجرائے موسیٰ، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو وہ عربی میں استے کو بھی بولتے ہیں، تو اس موقع پر تو واجب ہے، صحیح۔ لیکن جب تعذر ہو گیا کہ اس کے سر پر پھوڑے ہیں، اس کے سر پر جو ہے نا وہ زخم ہے، اور اب اس طرح نہیں پھیر سکتا، اب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کر لے حالت احرام سے باہر ہو جائے، اس موقع پر اس طرح قائم مقام پھیرنا بھی واجب نہیں ہے۔ نہیں۔ ہم نے اس کا برعکس بیان کیا تھا۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد صدیق قائد آباد کراچی سے۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے حج پر وائف کے ساتھ، وائف بھی ساتھ ہے میرے، تو ان کی کمر میں موروں کی تھوڑی سی پرابلم ہے، تو یہ جو 7 چکر ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے، اس میں اگر وہ 2 چکر یا 3 چکر لگا کر کے کچھ 10 منٹ ریسٹ کر لیں تو اس طریقے سے پاسبل ہوتا ہے؟ یہ 7 چکر پورے تو کریں گے وہ، یہ ذرا کائنڈلی ذرا تھوڑا سا۔ دیکھیے جہاں جتنی مجبوری ہے اتنی رخصت بھی ملتی ہے، اگر یہ خاتون جو ہے وہ تھوڑا ٹھہر کے وقفہ لے کے پھر کنٹینیو کرتی ہیں تو بالکل ممکن ہے ایسا، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں کہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں، یہ نہ ہو کہ ایریا رہ جائے، ایک قدم پیچھے سے شروع کر دیں گی تو اچھا ہے، لیکن ایریا رہنا نہیں چاہیے۔ اور بڑی ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ، ورنہ تو ایسے موقع پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں طواف؟ جب مجبوری نہیں ہے، اور بندہ جیسا نماز کا مسئلہ ہے، کوئی عصا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ عصا لے کر کھڑا ہوگا، ٹھیک۔ دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے تو دیوار کے سہارے کھڑا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جناب ہر شخص بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا۔ تو یوں جتنی مجبوری ہے اتنی ہی رخصت ملتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ کال۔ میرا سوال یہ ہے، حج شریف کا جب احرام 7 یا 8 ذی الحج کو اپنے ہوٹل سے مکہ المکرمہ سے باندھا جائے گا تو اس کے بعد طواف کرنا لازمی ہے یا وہ ادھر سے احرام باندھ کے مینا میں چلا جائے؟ ایک بات۔ دوسرا، جو حج کی سعی ہے، اب احرام 8 ذی الحج کو باندھ کر طواف کرنے کے بعد ہی سعی ساتھ کر لی جائے یا واپسی پہ کر لی جائے؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ دیکھیے حج تمتع کرنے والا احرام جب حج کا باندھے گا، 8 تاریخ کو باندھنا ہوتا ہے، لیکن اگر
رات کو گاڑیاں روانہ ہو رہی ہیں تو رات کو آپ کو جانا ہوگا. تو حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہے. اور اس احرام باندھنے کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ آئیں آپ، پہلے تو آپ نے حج کے احرام میں آنا ہے، اس کے بعد آپ مسجد الحرام شریف آئے، وہاں آپ نے ایک نفلی طواف کیا، اور اس طواف کرنے کے بعد آپ نے صحیح کر لی، تو جو حج کی صحیح ہے وہ ادا ہو جائے گی. اس طواف میں آپ رمل بھی کریں گے اور استباح بھی کریں گے. فقہ نے لکھا، اور اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ہم نے 27 واجبات میں بھی بیان کیا ہے، جی. کہ حج قران کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج کی صحیح حج سے پہلے کرے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج قران فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی صحیح حج سے پہلے ادا فرمائی. جو حج تمتع کرنے والا ہے اس کے لیے حج کی صحیح کرنا حج کے بعد افضل ہے. اچھا، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو مسجد الحرام شریف کچا کچ بھرا ہوا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب آپ کی رہائش عزیزیاں میں آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، احرام کی، آپ پہلے آئے مسجد الحرام شریف میں، نیت کر لی، پھر آپ نے طواف کیا اتنے رش میں، پھر آپ نے اتنے رش میں صحیح کی، اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے ہوٹل گئے، وہاں سے پھر آپ معلم کی گاڑیوں کے ذریعے روانہ ہوئے مینا کی جانب. تو اس سب کے اندر بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، مشقت ہے، اور افضل بھی یہ ہے تمتع والے کے لیے کہ وہ بعد میں کرے. تو یوں حج کی صحیح اگر آپ بعد میں کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بعد میں جب طواف زیارت آپ کا ادا ہو جائے گا، طواف زیارت کے بعد کرنی ہوگی. طواف زیارت کے بعد، طواف زیارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ احرام کھل چکا ہو، افضل یہ ہے کہ احرام کھل چکا ہو. اب آپ کا احرام کھل چکا ہوگا، سادے کپڑوں میں آپ ہوں گے، اب آپ نے طواف کیا اور اس طواف کے بعد آپ حج کی صحیح ادا کریں گے. یہ وہ حج کی صحیح ہوگی جو سادہ کپڑوں میں ہوگی اور احرام کی حالت میں آپ نہیں ہوں گے. اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی ہے جیسے لوگ جو انہوں نے سوال بھی کیا اور آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام آئیں گے، جو ہماری معلومات ہے 4 یا 5 تاریخ سے عزیزیہ والوں کے لیے گاڑی بھی بند ہو جاتی ہے، تو ان کا مسجد الحرام آنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نا؟ صحیح فرما رہے ہیں ہم، گاڑی بند ہو جاتی ہے، اور جی. جو مسفلا وغیرہ میں بھی ہیں وہاں بھی دور دور تک جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے، پیدل چلنا دشواری بہت ہے اس میں. اچھا، دوسرا جیسے نیت کی بات چل رہی ہے، اور سلمان بھائی نے ابتدا میں آپ سے سوال بھی کیا تھا، اور ایسے سوالات مطلب کچھ آتے بھی ہیں کہ جیسے کہ جو حج پر گئے ہیں وہ تو احرام جیسے آپ نے فرمایا حرم میں ہیں، حرم سے ہی باندھیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے جدہ سے آ کر حج کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہل میں رہتے ہیں مختلف مقامات پر، تو وہ اگر حج کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی گائیڈ کر دیں کہ وہ اپنی نیت کہاں سے کریں گے. دیکھیے 27 واجبات میں جو پہلا واجب ہے وہ ہے میقات، کہ کس کو حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے. ڈیٹیل کے ساتھ اسی پر بات چیت کی گئی ہے، اور ضمناً عمرے پر بھی بات کی گئی ہے. تو حج کا جو احرام ہے، اگر کوئی جدہ کا رہنے والا ہے اور وہ مکہ مکرمہ آ رہا ہے حج کرنے کے لیے، تو وہ حدود حرم شروع ہونے سے پہلے پہلے حج کی نیت کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی حدود حرم میں ہے، جیسا کہ حاجیوں کی غالب جو تعداد ہے وہ حج سے پہلے حدود حرم میں موجود ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ہو گئے مکی اور حرمی، یعنی اہل حرم ہو گئے. تو ان کے لیے جو حج کا احرام ہے وہ حرم سے ہی باندھنا ہوگا. بعض لوگ اس موقع پر سوال پوچھتے ہیں ہم تو عزیزیہ میں رہتے ہیں، عزیزیہ بھی حدود حرم کے اندر ہے، تو احرام جو ہے انہیں حدود حرم میں باندھنا ہے. عمرے کا معاملہ الگ ہے، عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ہوتا ہے اہل مکہ کو، اور وہ حرم کے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں. لیکن حج کا احرام اس کا حکم مختلف ہے، اس کا احرام حدود حرم میں رہنے والے وہیں سے باندھیں گے. یعنی سر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے نیت کر لے بالکل، جب اتر رہا ہے تو؟ بالکل کی جا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے نیت کیسے کریں گے حج کی؟ دیکھیے جو چیزیں بیان کی پہلے سے، یعنی جب یہ گھر سے روانہ ہوا ہے اور اس نے سنا کہ جی میں احرام میں نے پہننا ہے، احرام سے پہلے غسل کرنا ہے،
اور احرام سے پہلے میں خوشبو بھی لگا سکتا ہوں، بلکہ بدن پر خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے۔ تو احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے نیت کرنے سے پہلے۔ تو یہ اچھی طرح ایک اہتمام کرے، غسل کا اہتمام کرے، غسل کرے، جو منہ زیر ناف وغیرہ ہیں اس کو بھی صاف کر لے، اور ایک خود کو تیار کرے، پھر جو ہے چادریں پہنے، تاکہ جب نیت کرے یہ تو یہ نہ ہو کسی نے لباس پہنا ہوا ہو، بغیر سلی چادریں 2 چادریں جو ہوتی ہیں وہ پہن لے۔ اور اس کے بعد مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جو کہ احرام کے نفل کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد میں جانا یا کہیں اور جانا ضروری نہیں ہے، اپنے ہوٹل میں ہے تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد حج کے احرام کی نیت کرے، جس کا خلاصہ یہ ہوگا، اے اللہ میں نے تیرے لیے حج کا احرام باندھا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں وہ کتابوں میں عربی میں بھی موجود ہیں، وہ الفاظ پڑھتے ہوئے نیت دل کے اندر تازہ کرتے ہوئے یہ نیت کرے گا۔ واضح رہے کہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو میقات کے باہر سے گئے، عمرہ کر چکے ہیں اور اب حج کا احرام باندھ رہے ہیں۔ جو مکہ مکرمہ کا رہنے والے ہیں وہ چونکہ حج افراد کرتے ہیں تو وہ بھی حج کا احرام باندھیں گے۔ اس کے برخلاف جو قارن ہے وہ آلریڈی احرام میں موجود ہے، اس نے میقات سے پہلے ہی حج اور عمرے کی نیت کر لی تھی، لہٰذا وہ تو پہلے سے احرام میں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ بس منی کی طرف روانہ ہوگا۔ سر یہ احرام کی نیت کرنے کے بعد دعا بھی کریں گے؟ جی ہاں، احرام کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا آپ، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے گا۔ اور نیت کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب بھی نیت کی بات آتی ہے، وہ نیت عمرے کی ہو یا حج کی ہو، تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تلبیہ نہیں پڑھیں گے یا قائم مقام تلبیہ کے سمجھتے ہوئے ذکر اللہ نہیں کریں گے تو احرام شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو دعا بھی کریں اور تلبیہ پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ امیر سنت نے اس موقع پر لکھا ہے، فرماتے ہیں تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا کے راستے پر، فرشتے غیرت سے تک رہیں گے، یہ کون سی ہے تیرا آیا فضا میں لبیک کی صدا، ظفر ستائش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان
یہاں ایک مشورہ بھی میں عرض کروں جی جی کہ اگر تو آپ کے ساتھ بوڑھے نہیں ہیں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو معذور ہو، اور ہو سکے آپ سے، تو آپ 8 تاریخ کو آ جائیں مسجد الحرام شریف. خیمے وغیرہ کا ایڈریس لے لیں اچھی طرح کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے، کیونکہ جو مینا کی بستی ہے اس کو مختلف ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے. نقشے بھی مل جاتے ہیں، اس کے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. جو وزارت حج ہے اس کی ویب سائٹ پر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو وہ نقشے آپ نے لے لیے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کون سے بلاک میں ہوگا ہمارا ایریا. تو وہاں 2 تو بڑی مشہور نشانیاں ہیں، 2 پل ہیں بڑے. تو ایک پل جو ہے وہ جمرات کے ساتھ ہے، پل کبری خالد. خالد نام ہے اس کا، خالد کبری کہتے ہیں وہاں پل کو. اور دوسرا جو ہے وہ کبری فیصل ہے. ان دونوں کے درمیان مینا کا بڑا حصہ ہے. ان دونوں پلوں کے درمیان دور دور ہیں، مطلب پل سے مراد یہ ہے کہ وہ روڈ ہیں، تو بڑا حصہ ہے. تو تھوڑا سا اندازہ لگا لے کہ میرا جو ہے نا وہ کہاں ہوگا ایریا، اور ٹھنڈے ٹائم میں آ جائے، فجر پڑھ کے مسجد الحرام شریف سے مولوی شریف کی طرف نکلے. اللہ اکبر، جو منظر اسے ملے گا دیکھنے کو. ابھی شعر پڑھا انہوں نے کہ لبیک کی صدائیں، اور پھر جناب اپنے ہی قافلے کے لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. سب کا ایک ہی لباس ہے، کوئی علامت تو ہے ہی نہیں الگ. بھی بندہ کہاں گیا کہاں گیا، سارے کے سارے جو ہے وہ احرام میں ہیں، سفید احرام میں. اور پھر ولولہ جو ایک ماحول ملتا ہے نا پیدل جانے میں. یہاں سے جناب شامی قافلہ گزر رہا ہے نوجوانوں کا، اور وہ لبیک پڑھتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھیں گے مصری گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ لبنانی گزر رہے ہیں، یمنی گزر رہے ہیں. تو ہر ایک کا ولولہ، ہر ایک کی محبت، شوق، اور ایک ایک قدم پر لاکھوں لاکھ نیکیوں کا ثواب. اور یوں آپ پر شٹر بنایا ہوا ہے، یعنی اوپر جو ہے نا وہ سایہ ہے. اگر چھجا ہے، اگر دھوپ بھی ہوگی تو آپ اس کے نیچے چلتے 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 جمرات تک آرام سے پہنچ جائیں گے. تو جمرات کے بعد بھی جو ہے نا یہ راستہ چلتا رہتا ہے. اور یوں آپ کو پیدل حج کرنے کا جو ہے وہ ایک ثواب میں آپ حصہ دار ہو جائیں گے. اگرچہ کہ پیدل حج کرنے کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ مینا جو ہے پیدل جائیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ مینا سے عرفات پیدل جائیں. تو دوسرا مرحلہ بہت زیادہ مشکل ہے، مطلب بہت ہی زیادہ مشکل تو نہیں ہے لیکن کچھ مشکل ہے. صحیح. قافلہ اگر ساتھ ہو آپ کے، اور آپ میں ہمت ہو، اور آپ نے واک بڑی اچھی کی ہو، تو ممکن ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین 2010 میں پیدل ہی گئے تھے. واہ 2 حج کیے میں نے، دوسرا 2013 میں کیا. تو چونکہ اس میں والدہ ماجدہ میرے ساتھ تھیں، ویل چیئر پہ تھیں وہ، تو اس وجہ سے پیدل کا تو تصور ہی نہیں تھا. لیکن جو پیدل حج میں مزہ ہے اس کا اپنا ہی لطف ہے. کیا بات ہے جی، مرحبا. خیموں کا آپ نے فرمایا، تو خیمے جو ہے نا نارملی لوگ جاتے ہیں 5 یا 6 تاریخ کو جا کر اپنے خیمے دیکھ کر آ جاتے ہیں. تو وہ ان کو گائیڈ بھی رہتا ہے کہ بھائی یہ خیمہ میرا کہاں ہے. تو صحیح. اب وہ جب پیدل جاتے ہیں نا مسجد الحرام سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز آرام سے پڑھ کر پھر آئیں، یہیں سے نیت کریں اور جائیں پیدل، تو ماشاءاللہ اچھا ذوق بن جائے گا. سر وہاں کشاف بھی ہوتے ہیں، کبھی بھول جائے نا بندہ تو وہاں وہ کشاف ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں جانا ہے. لیکن کچھ معلومات آگاز ہوگی تبھی وہ بتا پائیں گے آپ. کشاف سے مجھے یاد آیا وہاں مرشد بھی ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. واہ جی واہ، صحیح. بس کا کنڈکٹر جو ہوتا ہے نا، جی اس کی پٹی لگی ہوتی ہے مرشد. مرشد کی. اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مرشد جو ہے وہ کنڈکٹر نہیں ہوتا اصل میں. صحیح ہوتا یہ ہے کہ اس موسم میں ہزاروں گاڑیاں نہیں آتی ہیں. صحیح اتنے ساری گاڑیاں جو صرف 5 دن چلیں گی پھر بند ہو جائیں گی. صحیح. اتنے سارے ڈرائیور کہاں سے آئیں؟ تو ڈرائیور آتے ہیں جو خلیجی ممالک ہیں، ان سے ڈرائیور آتے ہیں، مصر سے آ گئے، یہاں سے آ گئے، وہاں سے آ گئے. ٹھیک. ان ڈرائیوروں کو راستہ نہیں پتہ ہوتا. صحیح. تو ان کے ساتھ پھر اس طرح کا کنڈکٹر ٹائپ ایک آدمی گاڑی میں رکھا جاتا ہے. تو اس کا نام ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل ہوتا ہے مرشد، صحیح. یعنی راہ دکھانے والا. واہ جی واہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا پھر ڈرائیور کو گائیڈ کرتا ہے، تم یہاں سے مڑو، یہاں سے مڑو، یہاں سے چلو. تو کشاف کے علاوہ مرشد بھی ہوتا ہے. مرشد بھی ہوتا ہے. چلیں یہ بھی ہو گیا. سر جو حج کی 16 مصروفیات آج ہم نے جو بتانی ہے، جی. اس کی مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن وغیرہ اس کی جی جی جو بھی ہے ریڈی ہے، اس کی طرف بھی آئیں گے، کال ایک شامل کر لیں. جی
جی حج تمتع کے ارادے سے اگر ہم پاکستان سے مکہ شریف جاتے ہیں تو ایک عمرہ اگر ہم نے کر لیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد کچھ دن اگر باقی ہیں تو دیگر عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ جو ہے اس سے حیران ہوں گے۔ یہ مجلس حج عمرہ کے تحت حج تربیتی سیشن تھا، تو وہاں پر ایک حاجی نے کہا کہ اگر مینا میں میرا وضو جو ہے وہ اگر نہیں رہتا تو اب میں کیا کروں گا؟ تو ان کو جو ہے وہ بتایا کہ بھئی آپ دوبارہ وضو جو ہے وہ کر لیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں جب پوچھنے پر آتے ہیں تو یہاں تک بھی لوگ جو ہے وہ پوچھ ہی لیتے ہیں، معلومات لے لیتے ہیں، اور جب نہیں پوچھنے پر آتے تو پھر بعض شاید ان کا یہ ذہن تھا کہ بنا میں بغیر وضو کے نہیں رہ سکتے۔ ممکن یہ بھی غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ بغیر وضو کے مینا میں ٹھہرنا جائز ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں با وضو رہوں واہ تو وضو کا اہتمام تو وہاں ہوتا ہے، مرحبا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جو ہے وہ خیموں کے اندر وضو خانے، واش روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 16 مصروفیات جو یہ حج کے 5 دنوں میں ہوں گی ان کی ڈیٹیل سوال کرتے جائیں، ہم ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ چلاتے جی رہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یہاں صرف یہ میرے پاس ایک سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ جن کے خیمے مزدلفہ میں ہوں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، وہ 8 کا دن کیسے گزاریں گے؟ گرمی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ملحوظ خاطر رکھ کر جواب دیا جائے۔ دیکھیے مینا میں 2 قیام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مینا میں پہلا قیام۔ مینا کا جو پہلا قیام ہے اس میں 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اگلے دن کی فجر 9 ذو الحجہ کی۔ تو آج کل تو ویسے رات کو لے جاتے ہیں، فجر نہیں پڑھ پاتے، تو وہ ہمارے قافلے میں ایک خاتون تھی، کہنے لگی میں تو نہیں جاؤں گی، صحیح، رفیق العالمین میں لکھا ہوا ہے اگلے دن جانا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے سمجھایا گیا کہ بھئی جانا پڑے گا، آپ اکیلے کیسے رہو گی، کیسے جاؤ گی؟ تو ایسے مسائل کے اندر کمپرومائز کرنا ضروری ہے، ٹھیک، کیونکہ سنت موقدہ قیام ہے، سعادتوں کا سامان ہے، اور بلا شبہ بے شمار برکات ہیں اس کے اندر، جتنا وقت ملے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر 2-3 ہزار گاڑیاں چل رہی ہیں اور وہ 2-3 ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ ریپلس نہ کریں، یعنی کچھ مسافروں کو چھوڑ کے دوبارہ نہ آئیں، تو پھر تو لاکھوں گاڑیاں چاہیے گی یا ہزاروں گاڑیاں چاہیے ہوں گی، اس کے روڈ بھی نہیں اتنے۔ تو یوں انتظامی طور پر یہ ایک مشکل ہے کہ حاجی پہلے ہی روانہ ہوتے ہیں، تو پہلے ان کو جانا پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جس کا خیمہ ہی مزدلفہ میں ہے، جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی خیمہ آپ کی رضامندی کی وجہ سے آیا ہے، بغیر رضامندی کے آیا ہے۔ ٹھیک، جیسے سرکاری اسکیم والے ہیں، صحیح، سرکاری اسکیم والوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ٹھیک، کہ جناب ان کو کون سا خیمہ ملے گا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن عبداللہ بھائی بتا رہے تھے کہ بڑے مزے میں ان کو تو جناب بڑے نزدیک خیمے ان کو ملے ہیں۔ اس مرتبہ تو ماشاءاللہ اکثریت جو اب تک کی معلومات ہے سارے خیمے ان کے مینا کے اندر، ماشاء اللہ۔ اب تک کی معلومات ہی ہے سرکاری حج اسکیم والوں، سرکاری حج اسکیم والوں کے۔ ٹھیک، اچھا، اب پرائیویٹ والوں کے پاس پہلے سے پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈی کیٹیگری میں لوگے تو اتنے پیسے لیں گے ہم، اور اس کے علاوہ اس کیٹیگری میں لوگے تو اتنے لیں گے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 50,000 کا ڈفرنس ہوتا تھا، اب چونکہ کہاں 40 روپے کا ریال اور کہاں 80 روپے سے بھی زیادہ، تو اس وجہ سے اب یہ فرق جو ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کا آ گیا ہے۔ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا فرق پیکج میں آ جاتا ہے، جس کی استطاعت ہے کہ نہیں میں نے سنت موقدہ عمل کرنا ہے اور میں 2 لاکھ روپے زیادہ دے کے بھی پیکج وہ لوں کہ مینا میں میرا خیمہ ہو، تو وہ مینا میں لے۔ جس کی استطاعت اتنی نہیں ہے اور وہ اگر مزدلفہ میں ہی آیا ہے تو پھر وہ کمپرومائز کرے گا۔ اگر اس کے اندر گدگداہٹ ہوتی ہے کہ نہیں میں مینا میں چلا جاؤں، وہاں وقت گزار سکتا تو گزار لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہے بڑا مشکل۔ ٹھیک، آج آپ ایک دن گزاریں گے، پھر جب بعد میں آپ آئیں گے تو بعد میں راتیں گزارنا مینا میں سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں کوئی اس طرح روڈ پہ بیٹھا ہوا اس کو بیٹھنے میں نہیں دیتے، ایسا ہی، کیونکہ رش ہو جاتا ہے اور پھر اگر ازدحام۔ تھک جائے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ چلتے رہیں، یہ بھی ہے۔ اگر کوئی موقع ملتا ہے آپ کو، بالکل ہی مینا کے سنگم پر آپ کا خیمہ ہے، یہاں ایک قدم رکھو تو مزدلفہ اور یہاں مینا ہے، تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہاں کے ٹھہر جائیں گے۔ لیکن اگر بہت دور ایریا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہاں ہے، صحیح، پھر اپنی جو وہ ہے اطمینان
اور اپنی جو راحت ہے اس کو بھی فوقیت دینی ہے آپ نے. یہ نہ ہو کہ آپ تشویش کا شکار ہو کے توجہ الی اللہ بھول جائیں اور جو اصل مقصد ہے وہاں سے آپ کا دل پھر جائے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے لیے پریشان تو ہیں لیکن اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, فیس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. پریشان ہی رہیں گے تو باقی کے معاملات پریشان ہو جائیں گے. صحیح. سوال ہے جی, مینا میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیے دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے حاجی کا. جیسے آج کل جو پہنچا ہے حاجی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف بھی نہیں جانا اس کو, تو یہ تو مقیم ہو گیا. ٹھیک. تو جو حاجی مینا جانے سے پہلے مقیم ہے وہ مینا میں بھی مقیم ہوگا. جب مقیم ہے تو پوری نمازیں پڑھے گا. ٹھیک. جو حاجی مسافر ہوگا تو وہ قصر کرے گا. ٹھیک ہے. مینا میں میٹرو ٹرین بھی چلتی نظر آتی ہے. بعض اوقات حاجیوں کا جی یہ بھی چاہتا ہے کچھ کا کہ چلو اس میں بیٹھ کر ایک جو ہے وہ گھوم لیتے ہیں, سارا اس کو دیکھ کر آ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے؟ یعنی فری کی ٹرین چل رہی ہوتی ہے. جی ایسا میٹرو ٹرین. ہاں ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کا باقاعدہ ہاتھ کا بیلٹ ملتا ہے اور جن کے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوتے ہیں صرف انہی کو ملتا ہے. تو جن کے پاس وہ بیلٹ ہوگا وہی اس ٹرین میں جا سکیں گے. تو اس کا کیا کوئی طریقہ ہے؟ میں تو کبھی بیٹھا نہیں ہوں. اس کا طریقہ کار یہ, جیسے پچھلے سال سلمان مدنی بھی تھے ساتھ, تو الحمدللہ ہمیں وہ ٹرین کا ٹکٹ مل گیا تھا. تو اب وہ اس کی جو اوقات ہیں کہ بھائی آپ نے جانا ہے, تو ہمارے قافلے والوں نے الحمدللہ 9 ذی الحجہ کو صبح جب عرفات جانا تھا تو اسی ٹرین کے ذریعے سے ہم الحمدللہ صبح نکلے تھے ناشتہ کر کے. تو وہ ٹرین اسٹیشن سامنے ہی تھا, وہاں ٹرین پہ گئے, اپنا بیلٹ دکھایا, انہوں نے ٹرین پہ بیٹھنے دیا. اس ٹرین نے ہمیں سیدھا اتارا وہاں پر عرفات میں. ہمارا اسٹیشن نمبر 3 تھا, تو وہاں 3 نمبر پہ اتارا. وہیں سے تھوڑا سا واک کے لیے ہمارے ساتھ وہ جو آپ نے کہا نا مرشد, تو وہ تھے آگے آگے, تو وہ ہمیں لے کر ہمارے خیمے تک لے کر گئے وہاں قریب میں. تو یہ صرف ان کو ملتا ہے جن کے خیمے اسٹیشن سے قریب ہوتے ہیں. ہمارے مرشد نے تو ہمیں پھنسوا دیا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. صحیح. ایسا پھنسوا دیا تھا, اس نے ڈرائیور کو گائیڈ کیا اور وہ مطلب ہم عرفات سے آ رہے تھے, صحیح. اور ایک جگہ جا کے ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اچھا, اس ڈرائیور کے لیے میرے آج تک میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. واہ. میں نے کہا شیخ یہ کہاں روک دی اپنی گاڑی؟ یہ تو جنگل ہے بالکل, نہ مزدلفہ ہے نہ مینا ہے. ٹھیک ہے, مزدلفہ جانا ہے ہم نے. اچھا, احرام باندھا ہوا تھا اس نے بھی, عرفات سے واپسی پر. عرفات سے واپسی پر. اچھا, وہاں اگر ہم اتر جاتے تو پھنس جاتے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جہاں مجھے بولیں گے میں اتاروں گا. لے آیا بیچارہ, لا کے بالکل اس نے مزدلفہ میں ہمیں اتارا. اچھا, ہم لوگ اتر گئے تو قیام کیا, رات گزری. تو ہم نے رات کو پلاننگ کی کہ جب ہمیں مینا جانا ہوگا تو ہم کریں گے کیا. میں بہت زیادہ پریشان یوں تھا کہ والدہ میرے ساتھ ہیں, ان کو ویل چیئر پہ میں لے کے جاؤں گا. سب سے ٹف ٹائم یہی ہوتا ہے جب آپ مزدلفہ سے مینا جا رہے ہوتے ہیں تو گھمسان مچی ہوتی ہے, ایسا ہی. اور اتنے رش میں ویل چیئر کیسے چلے گی, یہ سب چیزیں. تو ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم چلیں آگے, قافلہ بلکہ چلنا بھی شروع ہو گیا. 2 گاڑیاں تھیں ہمارے قافلے کی. تو دوسری گاڑی والے سے فون آیا مجھے, کہنے لگا آپ لوگ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو یہاں ہیں. کہنے لگے بھائی وہ ڈرائیور بلوا رہا ہے. اچھا, کیونکہ ہم نے سنا نہیں تھا کہ ڈرائیور جو ہے وہ آپ کو رمی پر بھی چھوڑ کر آئے گا. عام طور پر ڈرائیور جو ہے وہ مزدلفہ تک لے کر آتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, پھر آپ مزدلفہ سے خود ہی مینا جاتے ہیں. رمی کرنی تو رمی کے لیے جاتے ہیں. عبداللہ بھائی اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا, ٹھیک ہے, وہی ڈرائیور, اور جا کے ہمیں کبری خالد پہ چھوڑا. ٹھیک ہے, وہاں سے جب منظر دیکھا ہمارے لوگوں نے, مطلب چھوڑا تو مشکل سے 8 بجے ہوں گے. ہمارے کچھ لوگوں نے منظر دیکھا, اتنا رش, کچھ تو واپس ہو گئے, نہیں بھی ہم تو اس وقت رمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم شام میں کر لیں گے. تو باقیوں نے, ہم نے کہا کہ 2 گاڑیوں کے لوگ ہیں, تقریباً 100 افراد بن جاتے ہیں, ایک ساتھ قافلہ چلے گا تو راستہ بن جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. دور سے دیکھنے کو تو رش بہت لگ رہا تھا, لیکن جب آگے بڑھے اور چلے تو راستہ ملتا گیا, اور بہت آسان طریقے سے ایک مشکل وقت جو ہے وہ گزر گیا. تو یوں وہ مرشد صاحب ہمارے جو گاڑی کے جو ہیں, اس نے تو ہمیں ایک گاڑی تھی بالکل وہاں جا کے کھڑا کر دیا تھا, لیکن ڈرائیور نے بہت ساتھ دیا, اس نے کوپریٹ کیا, تو معاملات اچھے ہو گئے. ٹھیک ہے. یہاں
جو ٹرین میں بیٹھ کے گھومنے والا اس پر پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ گھوم لے بندہ بیٹھ کے، اگر دیکھیے، وہ ٹیگ لگتا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ گھومنے تو نہیں آیا نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی مقصد، پہلی بات تو یہ کوئی مقصد ہو تو گھومنا بنتا ہے. جیسے عبداللہ بھائی نے کہا کہ جی آپ 5 تاریخ کو دیکھ کر آ جائیں، تو ظاہر بات آپ نے پیسے خرچ کیے، اپنی ٹیکسی پکڑی، آپ جا کر دیکھ کر آئے ہیں. یہ جگہ ہے امانت، مطلب یہ زائرین کو لے کے جا رہی ہے، لے کے آ رہی ہے. اگر ہر بندہ اس میں گھومنا شروع کر دے تو جن کا حق ہے ان کا حق متاثر ہوتا ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. مدینہ یہ بتائیے عرفات میں کب جانا ہے اور کب سے کب تک رہنا ہے؟ عرفات ہم کھڑے تھے پہلی مصروفیت پر. جو ایام حج ہیں، ایام حج جو ہیں وہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام حج کہلاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اصطلاح ہے، ایک ہے حج کے مہینے، اشہر حج، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. اچھا، جو ایام حج ہیں یہ 5 دن ہیں، 8 سے لے کر 13 تک. تو 8 سے لے کر 13 تک ایک حاجی نے 16 مصروفیات انجام دینی ہے. پہلی مصروفیت کے متعلق ہم نے سنا کہ مینا کا پہلا قیام، مینا کے پہلے قیام پر تفصیل سے گفتگو بھی ہو چکی ہے. اب ہے عرفات میں جانا اور عرفات کا وقوف. تو عرفات کب جانا ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب مینا میں جب ہو جائے اس کے بعد پھر عرفات کی طرف روانہ ہو. پہلے بات بیان ہو چکی ہے کہ بہت سارے حاجی وہ ہوں گے کہ جو رات کو ہی پہنچ جائیں گے، جس کا خیمہ جہاں ہے وہ وہاں جا کے عرفات میں پہنچے گا، پہلے پہنچ گیا آرام کرے. عرفات کا جو وقوف ہے یہ حج کا فرض اعظم ہے. 3 فرائض حج کے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں. ان 3 فرائض میں جو سب سے بڑا فرض ہے وہ عرفات کا وقوف ہے. عرفات کا جو وقوف ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کا جب وقت شروع ہوگا تو عرفات کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگلے دن کی فجر شروع ہونے سے پہلے تک وقوف کا جو وقت ہے وہ باقی رہے گا. لیکن جو دن میں وقوف کے لیے آیا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ مغرب تک انتظار کرے، غروب ہونے کے بعد پھر وقوف چھوڑے گا. رات کا کچھ حصہ آ جانا یہ واجب ہے. یہ جو استیاب اور امتداد ہے سلمان بھائی، یہ وقوف کرنے کے بعد سے لے کر مغرب تک ہے. ٹھیک ہے. کوئی مثال کے طور پر 4 بجے عرفات میں آیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کوئی 5 بجے آیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور کوئی اگر 2 بجے آ گیا اس کے بھی لیے یہی حکم ہے، اور صبح 10 بجے آیا تو اس کے لیے بھی یہی 10 بجے آیا تو اس کا وقوف وہی ہے تو زور سے شروع ہو گیا. ایسا ہی. تو ایسا نہیں ہے کہ ظہر کے وقت ہی آنا واجب ہے، بات وجوب کی ہو رہی ہے. لیکن جس وقت دن میں کوئی آیا اب وہ مغرب تک وقوف کرے گا، اس سے پہلے نہیں جا سکتا. رات کے وقت اگر کسی نے وقوف کیا ہے، اگرچہ کہ دن کے وقت وقوف کرنا بھی ایک واجب ہے، یہ نہیں کہ بندہ رات کو آ جائے، کوئی آپشن ہے اس کے پاس، ایسا نہیں ہے. دن کے وقت وقوف کرنا بھی ایک واجب ہے، لیکن رات کے وقت کوئی اگر وقوف کرتا ہے تو ایک لمحہ بھی اگر اس کا حالت احرام میں، حج کا احرام اور عرفات کے میدان میں پایا گیا، اس کا وقوف ادا ہو جائے گا. وقوف جو ہے پورا کا پورا جو وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، تو اس کی پہلے پریپریشن کرنی ہے کہ آپ نے اس وقت کے اندر عبادت کرنی ہے. اپنی عبادت کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر لیں. مرحبا. مطلب اذکار کچھ وقت میں کر لیں، کچھ وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ وقت میں درود پاک پڑھ لیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ دعا کے لیے چھوڑ دیں. چاہے تو ہر عمل کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں، پھر آپ نے قرآن پاک پڑھا پھر کچھ دیر دعا کر لی، آپ نے اذکار پڑھے پھر کچھ دیر دعا کر لی، آپ نے جو ہے وہ درود پاک پڑھے پھر کچھ دیر دعا کر لی. تو آج کا جو دن ہے وہ دعا کا دن ہے اور گریہ کا دن ہے. چونکہ اتنے لمبے وقت میں مسلسل دعا کرنا مطلب کہ ایک بہت مشکل کام ہے، اکتاہٹ بھی ہوتی ہے. تو تلاوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ چیزوں کو تقسیم کر لیا جائے. تو سب سے پہلے تو آپ نے پریپریشن کرنی ہے. آپ حوائج طبیعیہ جو ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، واش روم وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں، کیونکہ آج کے دن غسل کرنا سنت موقدہ کتابوں میں لکھا ہے. اب وہاں باقاعدہ غسل خانے نہیں ہوتے، کوئی اکا دکا کہیں مل جائیں تو مل جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ WC والے واش روم ہوتے ہیں،
اور وہ بھی پبلک واش روم. پبلک واش روموں میں کسی کی ہمت اگر بنتی ہے اور وہ 2-4 لوٹے بہا کے اور پھر وہیں نہا لیتا ہے تو کوئی عجوبہ تو نہیں ہے, ممکن ہے, پاسبل ہے. تو غسل کر لیں, غسل کرنے کے بعد میل نہیں چھڑائیں گے کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں, بس پانی ڈالنا ہے آپ نے. اور جس طریقے سے جمعے کا ایک غسل ہوتا ہے کہ جمعے کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے وہ غسل, اصل جو مقصد ہے اس کا وہ جمعے کی تعظیم ہے. اس غسل کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے وقوف کی تعظیم. تو آپ نے ایک عبادت کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے, اس کی تعظیم کے لیے غسل کرنا ہے. اب جب وقت شروع ہو گیا, اب آپ نے باتیں نہیں کرنی, اب آپ نے کلام نہیں کرنا, آپ نے گریہ کرنا ہے. دھوپ چونکہ سخت ہوتی ہے. گریہ کرنا سر کیا مطلب؟ گریہ کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے, التجائیں کرنی ہے, اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے. آج جو مانگو گے وہ دیا جائے گا. آج وہ دن ہے کہ سارے کے سارے آ کر یہاں موجود ہیں. آج کے دن صالحین بھی ہیں, آج کے دن وقت کے غوث کتب ابدال بھی پہنچے ہوئے ہوں گے, رجال الغیب بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. وہ اجتماع ہے جہاں پر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جس مجمع میں صالحین بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. تو کتنی سعادت کی بات ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 انبیاء بھی بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. یہ بھی مقام عرفات میں موجود ہوتے ہیں. ویسے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص عرفات میں جاتا ہے تو کوشش کرے جبل رحمت جو ہے اس کے پاس اسے جگہ مل جائے. جبل رحمت وہ مبارک پہاڑ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جہاں وقوف فرمایا تھا. پہلے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا, ظہر اور عصر ملا کر پڑھائی تھی, خطبہ دیا نمیرہ کے مقام پر. نمیرہ جس جگہ آج مسجد نمیرہ ہے اس کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. اگر کوئی مسجد کو فالو کر رہا ہے تو دشواری کا شکار ہو جائے گا کہ مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے اور کچھ حصہ اندر ہے. تو آپ کو اپنے خیمے میں رہنا ہے کیونکہ اس وقت لاکھوں لوگ موجود ہیں, تو تقسیم کاری ہے. سارے لوگ مسجد نمیرہ میں آ جائیں گے, سارے لوگ جبل رحمت پر آ جائیں گے, تو پھر کیسے کام چلے گا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے میں رہیں. کسی کا خیمہ بالکل قریب ہے تو آ جائے اور جبل رحمت کی طرف آ جائے, وہاں وقوف کرے آ کے کہ یہاں وقوف پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا. ایک مبارک جگہ ہے, ایک مبارک موقع ہے. اور اس کے بعد ویسے تو مستحب یہ ہے کہ اس طرح وقوف کرے کہ اس کے اوپر چھت نہ ہو, بالکل مطلب آسمان نظر آئے. لیکن سخت دوپہر میں مشکل ہے, اپنے خیمے میں ٹھہرنا ہوگا. پھر جب دن ڈھل جاتا ہے اور تپش کم ہو جاتی ہے تو باہر آ جائے, خاص طور پر عصر کے بعد, اور پھر گریہ کرتا رہے اور پھر التجائیں کرتا رہے. اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنے والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اعزاء احبہ اقربا کے لیے, اور ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اگر یاد رکھے تو ظاہر نوازش مہربانی ہوگی آپ کی. اللہ پاک اس کا آپ کو جزا عطا فرمائے گا, بدلہ عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ کے لیے دعا کریں گے. آپ ہمارے رشتہ دار نہیں, دوست نہیں, ساتھی نہیں, اللہ کے لیے دعا کریں گے تو نیکی ملے گی. سبحان اللہ. تو یوں مغرب کا حصہ مطلب وقت آ جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. سر اب یہ فرمائیں کہ مزدلفہ جا کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ جا کے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ جا کے 3 کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آج جب عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے مغرب نہیں پڑھنی. مطلب ظہر اور عصر جو ہے یہ تو اپنے اپنے وقتوں میں پڑھنی ہے. فی زمانہ جو شرائط کا معاملہ وہ نہیں پایا جا رہا. لیکن جو مزدلفہ میں جب آپ جائیں گے وہاں جا کے آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. ٹھیک. پہلے مغرب پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے. تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک. دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے, رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزارنا. یہ سنت موقدہ ہے, یہ سنت موقدہ ہے اور یہ ہماری 5ویں مصروفیت بھی ہے 16 مصروفیات میں سے. تو وہاں آپ آرام کر لیں, سو جائیں, جاگ رہے ہوں, اور اسی دورانیے کے اندر جو ہے وہاں واش روم جس ایریا میں ہوتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر کنکریوں کے ٹرک جو ہے نا وہ ڈالے جاتے ہیں.
ڈھیر لگے ہوتے ہیں کنکریوں کے، تو آپ نے جو رمی کے لیے کنکریاں اٹھانی ہیں وہ یہیں سے اٹھانی ہیں. ٹھیک ہے. ان کنکریوں کو اٹھا لیں، تھوڑا صاف کر لیں، چاہیں تو دھو لیں اور اپنی تھیلیوں میں ڈال لیں. بہت سارے لوگ یہ جو پانی کی بوتلیں ہوتے ہیں ان میں ڈال لیتے ہیں، صحیح. تو تھوڑا سا زیادہ لے لیں. پہلے دن آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے اور تیسرے دن آپ نے تینوں جمروں کو 7 جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں. تو ایک آدھ ضائع بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی زیادہ لے لیں. اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے فجر کا وقت شروع ہونے کا، سحری کا وقت ختم ہونے کا آپ نے انتظار کرنا ہے. یہ انتظار اس لیے کرنا ہے کہ جو لفظ وقوف مزدلفہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جو ٹھہرنا ہے یہ وقوف مزدلفہ ہے. وہ ہے سنت موقدہ. جو واجب وقوف مزدلفہ ہے یہ شروع ہوتا ہے اس کا وقت جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اگر ایک لمحہ بھی کوئی حاجی یہاں پایا گیا تو اس کا یہ واجب ادا ہو گیا. سلمان بھائی، جی. بہت سارے لوگ وہ ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جا رہے ہیں جو رات کو جانا شروع کر دیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے ٹھہرے رہنا ہے، آپ نے یہ واجب ادا کر کے جانا ہے. اس واجب کو ادا کیے بغیر نہیں جانا. پھر ایک تو یہ واجب ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے وقوف عرفات میں دعا کی قبولیت کا موقع تھا، یہاں بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اور میں نے لکھا ہے کہ اس وقوف میں آپ طلوع تک بیٹھے رہیں، صحیح. بلکہ اس کے بعد بھی بیٹھنے کا کہا ہے. اور آپ گریہ کرتے رہیں، التجائے کرتے رہیں. اچھا، کوشش یہ کریں کہ آپ کی گاڑی نے کہیں بھی چھوڑا ہے، آپ رات کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے رہیں اور مینا کے قریب آ جائیں. صحیح. مینا کے قریب آنے سے یہ ہوگا کہ جب صبح آپ روانہ ہونا شروع ہوں گے تو آپ کا جو رش کے اندر جو چلنے کا معاملہ ہے وہ کم ہو جائے گا. صحیح. لیکن یہ اس وقت ہے کہ آپ کو اسپیس ملے. اگر آگے جگہ ہی نہیں ہے، لوگ لیٹے ہوئے ہیں، تو پھر لوگوں کو روندنا نہیں ہے. حالات کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مرحبا. کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے آپ کی وجہ سے. اچھا، ہم لوگ تھے نا قافلے میں، جی. تو بڑا جذباتی ماحول تھا اور ذہن تھا ایک ایک چیز کو ادا کرنا ہے. ہمارے قافلے والوں نے کیا کیا کہ نماز اپنا پڑھی فجر کی، وقوف تو ہو گیا، چلو بھی چلتے ہیں. میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی بھی ساتھ نہیں. بڑی مشکل سے ایک بندہ رکا کہ بھئی آپ رک جاؤ، ہم ذرا دعا کریں گے پھر جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ لوگ چلے ہیں اور پھر واپس آ گئے. پتہ چلا کہ امیر سنت کال پر آ گئے ہیں. وہ جو گئے تھے ان میں سے کسی کا رابطہ ہوا اور اب دعا ہو گئی تو سارے واپس آ گئے اور الحمدللہ دعا بھی مل گئی. تو یوں ایک موقع ہے، تھوڑا جلدی نہ کریں. صحیح. یہ وہ موقع ہے جو قبولیت کا موقع ہے. اور یہاں وہ کہا گیا ہے کہ آج کے دن وعدہ ہے حقوق العباد معاف کرنے کا. اور معاف کرنے کی صورت یہ بیان کی کتابوں میں کہ اللہ رب العزت رحم ڈال دے گا قیامت کے دن اس بندے کے دل میں کہ جو صاحب حق ہے اور وہ اپنا حق معاف کر دے گا. تو کتنی عظیم بشارت ہے. وقوف جو عرفات ہوا، اللہ رب العزت نے وہاں آپ کے وہ گناہ معاف کیے جن کا تعلق حقوق اللہ سے تھا. سارے گناہ معاف کر دیے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، پوشیدہ بھی، ظاہری بھی. اور جب آپ نے وقوف مزدلفہ کیا ہے تو آپ کے وہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. رات میں چلے جائیں گے، وقوف کا وقت نہیں ملے گا. ایک تو واجب ترک ہوا اور دوسرا اتنی جو عظیم سعادت ملنی تھی وہ عظیم سعادت نہیں مل سکے گی. ٹھیک ہے سر، شارٹ جی سوالوں کے جواب بھی ہو جائے. اچھا، یہ بتائیے. جی چیز اور بھی حاجیوں کے لیے رہنمائی ہو جائے گی. جو خاص طور پر 10 ذوالحجہ کا دن ہے، اس دن جو ایکسپیکٹڈ ہمارے نظام الاوقات کے مطابق صبح 4:16 سے لے کر 5:39 تو 40 سمجھ لیں، 4:16 سے 5:40 کے درمیان جو ہے نا یہ فجر کا وقت ہے. جیسے آپ نے کہا نا لوگ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، جیسے 27 واجبات ہیں. 27 واجبات میں جو وقوف مزدلفہ کا چیپٹر ہے، تو جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ وقوف مزدلفہ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھنا،
تو یہاں یہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے، یہ ڈاٹ، تو یہاں ہم نے ایک فائل ڈال دی ہے. اس کو جب کوئی اسکین کرے گا تو پورے سال عشاء کا وقت مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے اس فائل میں آ جائے گا. واہ 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 واہ. اچھا، پھر آگے جو ہے، آگے جا کے ایک فائل ہے، اس میں یہ ڈال دی ہے کہ سورج طلوع ہونے تک ٹھہرنا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، یہ یہاں موجود ہے. تو یعنی اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے پاکٹ سائز میں پورے سال کا وہ جاری بھی کیا ہے، عبداللہ بھائی دکھا رہے ہیں. اس کے ذریعے فائل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مدینہ مدینہ لاجواب کتاب ہے ویب سر. سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. شارٹ سوالوں کے جواب بھی ہو جائے. شیطان کو مارنے کے لیے بڑی کنکریاں لے سکتے ہیں؟ بڑی سی کا مطلب اینٹ؟ بڑی بڑی یعنی عام سائز سے زیادہ بڑی ہو. دیکھیے، چھوٹی کنکری ہونی چاہیے. اور اصل تو یہ ہے کہ یہ عمل ایک عبادت ہے. عبادت کے اندر وقار ہوتا ہے اور حسن ہوتا ہے، اور عبادت کے اندر جذبات اور اپنا جو قیاس ہے اس کو عمل دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ روزہ ہے، میں مغرب کے وقت روزہ کیوں کھولوں، میں تو اتنی طاقت ہے میرے اندر، میں تو اگلے دن بھی جو ہے نا وہ بغیر سے یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں اپنے جذبات کو پس پشت رکھنا ہے صحیح اور آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے. صحیح. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی افطار بھی کرنا سنت ہے، تو آپ افطار کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ جب یہ اس طرح کے جذبات طاری ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ 2 دن بیمار پڑے ہوں گے، صحیح. کمزور ہو جائیں گے. تو یہ جو جذبات ہیں نا کہ جتی مارنا اور فلاں چیز مارنا فلاں چیز مارنا، یہ جہالت ہے، یہ جذبات نہیں ہے. کیونکہ عبادات کے اندر ہم اس چیز کو فالو کرنے کے پابند ہیں جس کا ہمیں بتایا گیا ہے. تو سنت سے جو طریقہ ثابت ہے، سنت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے. یہ تھوڑی ہے کہ جناب وہاں شیطان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے تیز مارا تو زیادہ تکلیف ہوگی. اصل تکلیف ہوگی اس کو آپ کی حسن نیت سے، واہ. آپ کی ادائیگی سنت سے. صحیح. آپ کا عمل جتنا زیادہ جامع ہوگا اتنا زیادہ شیطان غمزدہ ہوگا اور اس کو تکلیف پہنچے گی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر آپ نے عمل کیا، خلوص پر آپ نے عمل کیا، ریاکاری آپ کی نہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ آپ فوٹو کے چکر میں جذبات میں آ گئے کہ میری کوئی ویڈیو بنا رہا ہے چلو وائرل ہو جائے گی، میں یوں کروں. اور ایسے موقع پر جو عجیب و غریب ویڈیو آتی ہیں اس کو وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سر اب یہاں ایک اور سوال ہے، زیادہ کنکریاں مار سکتے ہیں شیطان کو غصہ آنے پر، یا بوتلی کنکریوں کی بھری مار دیں اس کو؟ میں نے عرض کیا نا کہ اپنے جذبات پس پشت رکھ کے سنت پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں بتایا کیا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. مرحبا. کنکری کی مقدار کتنی ہونی چاہیے ذرا یہ بھی بتا دیں. کنکری کی جو مقدار فقہ العلم میں لکھی ہے، کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے برابر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ پوری کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکری ملے گی، اس سے تھوڑی بڑی بھی مل جاتی ہے، تو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی. کنکریاں مارنے سے پہلے ہی اگر میسج آ گیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا؟ ویسے تو میسج نہیں آئے گا، آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ نے پیسے واپس دے دیے. صحیح. تو وہ جو سرکاری اسکیم میں جو لوگ جاتے تھے تو ان کی جو نا قربانیاں وہاں پھر بینک سے ہوتی تھی تو وہ میسج کا انتظار کرتے ہوں گے. اب قربانیاں آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک. جب آپ نے خود کرنی ہے تو پھر آپ نے معاہدہ بھی کرنا ہے کہ بھائی جب میں فون کروں پھر میری قربانی ہونی چاہیے. صحیح. نیٹ ورک بھی جام ہو جاتا ہے. صحیح. بعض اوقات جس کو آپ نے فون کرنا ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے. جو فراڈیہ لوگ ہیں نا وہ حاجیوں سے پیسے پکڑتے ہیں، ہم آپ کی قربانی کریں گے، ہمارے پاس جانور کھڑا ہوا ہے. وہ 2 طرح کے فراڈ کرتے ہیں. یا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ 50 بکریاں 5,000 لوگوں کو دکھاتے ہیں. ایک قافلے والے کو دکھا دی، دوسرے والے کو دکھا دی، تیسرے والے کو دکھا دی، سب سے پیسے پکڑے اور سب کو میسج ڈال دیا، ہو گئی قربانی. ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں. یا وہ یہ فراڈ کرتے ہیں کہ سب سے پیسہ پکڑ کے بھاگ جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. تو دیکھ بھال کے کام لینا ہے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپن منڈی ہے، اوپن منڈی میں 2-3 جگہوں پہ اوپن منڈی لگتی ہے. عبدالعزیز بھائی کہاں لگتی ہے؟ ایک کاکیا سے تھوڑا سا آگے جا کر اب نیا علاقہ بن گیا، پہلے کاکیا میں تھی، اب ٹھیک ہے. وہ بھی حدود حرم میں ہی ہے
اور ایک جو ہے مینا سے تھوڑا سا مزدلفہ سے آگے جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ پر ایک جگہ نام بھول سوق گیا، الحامہ بھی ہے کوئی؟ وہ جہاں گئے تھے نا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس جگہ کا جہاں پہ وہ قصاب کی بستی بنی ہوئی ہے پوری، ایک قصاب کی بستی بھی، اور باقاعدہ وہاں قربان گاہ بھی ہے، بڑی زبردست ہے ماشاء اللہ، جہاں ہم لوگ دیکھیے، گئے تھے لاسٹ ٹائم میں۔ اس کے لیے نا آپ کو آف سیزن میں، یعنی 5 ذوالحجہ سے پہلے آف سیزن ہے ایک طرح سے، اس کے بعد تو سب پیک ہو جاتا ہے، سڑک بند ہو جاتے ہیں، تو آپ پہلے سے جا کے ان دونوں تینوں جگہوں کو دیکھ آئیں اور ایک رفلی بات کر آ جائیں کہ بھئی یہاں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اور کوشش یہ کریں کہ 10 15 20 افراد ایک ساتھ گروپ بنا لیں کہ بھئی ہماری قربانیاں جو ہیں ہم ایک ساتھ کریں گے۔ بڑا گروپ بنانے میں تھوڑی پرابلم ہوگی، چھوٹا بنائیں، اور پھر اس گروپ کے 2 نمائندے مقرر کر دیں۔ جب 10واں دن آئے تو کوئی جلدی نہیں کرنی ہے، اگر آج آپ کی قربانی نہیں ہوتی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے رمی کر دی، رمی کر کے آپ فارغ ہو جائیں، بیٹھے رہیں، انتظار کریں، قربانی کل ہو جائے گی تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر قربانی ہونی چاہیے، تیسرے دن کی مغرب سے پہلے تک۔ تو آپ 10ویں دن کو رمی کرنے کے بعد اپنے 2 ساتھیوں کو روانہ کر دیں کہ جاؤ بھی، آپ اگر کاکیا کی طرف گئے تھے تو وہاں آپ نے جانا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوگا مینا سے نکلیں کیسے، نکل گئے تو آگے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، بائک والا بھی کہے گا 1000 ریال لوں گا میں وہاں جانے کے۔ تھوڑا سا گروپ بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ایکسپینس ڈیوائڈ ہو جائیں گے سب کے اوپر۔ صحیح۔ اب یہ جائیں، 3 4 بندے چلے جائیں تو طاقتور لوگ ہوں، اور جا کے وہاں پہ جانور دیکھیں، 2 دانت والا جانور، ورنہ وہاں چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی کہہ رہے ہوں گے کامل ہاذا کامل ہاذا کامل، تو دیکھ بھال کے جو آپ کو کامل نظر آئیں، آپ جس پر مطمئن ہو اس کو آپ الگ کرتے جائیں، اور اس کو پھر قصاب وہاں پر ہوگا، اس سے وہ آپ ذبح کروا لیں، گوشت ان کے حوالے کر دیں کہ جو چاہو اس کا کرو۔ اصل ہے خون بہانا۔ قربانی کرنے سے پہلے افراد متعین کریں کہ بھئی یہ قربانی اس کی ہو رہی ہے، یہ اس کی ہو رہی ہے، یہ اس کی ہو رہی ہے، یہ اس کی ہو رہی ہے۔ جانور متعین کرنا ہے، کس فرد کا کون سا جانور ہے، یہ متعین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ یوں جا کے آپ قربانیاں کریں اور اس کے بعد اپنے واپس آ جائیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو بہت فیئر ہے۔ جو سلاٹر ہاؤس ہے وہاں بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے، آپ جانور الگ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ قربان کر دیتے ہیں، پھر آپ اپنے ساتھیوں کو میسیج کر دیں کہ جی آپ اطمینان سے اب احرام کھول دیں۔ کیونکہ 3 چیزیں ہیں، پہلے رمی ہونی ہے، پھر قربانی ہونی ہے، اور اس کے بعد حلق اور تقصیر کر کے احرام کھولے جائیں گے۔ جب آپ نے 2 دن سے 3 دن سے احرام پہنا ہوا ہے تو کیا دقت ہے، آپ کیوں اتنی جلدی ہے کہ ایک دن کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں بس فوراً ہو جائے؟ تو جب لاکھوں لاکھ کا مجمع موجود ہے تو حالات اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو حالات کے مطابق چلنا ہے۔ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایک دوسرے کا خود ہی حلق کر سکتے ہیں حاجی۔ اگر وہ موقع آ گیا جس کو وقت تحلل کہتے ہیں کہ بھئی اب حاجی نے افعال ادا کر لیے ہیں، جیسے عمرہ کرنے والا ہے، اگر عمرہ کرنے والے نے طواف کر لیا، صحیح کر لی، تو اب وقت تحلل آ گیا کہ بھئی اب افعال ادا ہو گئے، اب حلق کا وقت آ گیا ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے جیسا کہ حج ہے، حج میں اس نے رمی کر لی ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی بھی ہو گئی ہے، قربانی ہونے کے بعد وقت تحلل آ گیا ہے۔ تو جب وقت تحلل آ جائے تو جو اس طرح چلا رہا ہے اس کا اور جس کا حلق ہو رہا ہے اس کا، دونوں کا وقت تحلل آ گیا تو بالکل وہ حلق کروا سکتا ہے اور یہ حلق کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ زیرو کی مشین سے حلق جو ہے وہ ہو جائے گا؟ زیرو کی مشین بعض اوقات سر پہ گھما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ بھئی مشینیں طرح طرح کی آ رہی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جو میں نے کارروائی دیکھی ہے زیرو کی مشین کی، اس کا جو عمل ہے بالکل اس طرح کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا تردد تو ہے، لیکن اس پر جو اکابر علماء ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی رائے دینی چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں ہی ہم جیسے چھوٹے جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ سر اب یہ بتائیے کہ طواف الزیارہ کب کیا جا سکتا ہے؟ طواف الزیارہ کا وقت شروع ہوتا ہے جو 10واں دن ہے ہمارا، طواف الزیارہ 10ویں تاریخ کو کرنا ہوتا ہے۔ 10 ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے
فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب طلوع فجر ہو گئی، اس وقت سے لے کے طواف الزیارہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یعنی کسی قربانی نہیں ہوئی اور وہ طواف الزیارہ کر کر آ گیا، حالت احرام میں ہی ہے، تب بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے بعد اور احرام کی چادریں اتار کے، یعنی وقت تعلل آ جائے اور حلق کی تقصیر کر کے پھر طواف الزیارہ کر کر آئے، یہ ہے بہتر وقت۔ لیکن پرابلم بڑی ہے، پہلے دن جا کر طواف الزیارہ کرنا ہر شخص کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک، بڑا مشکل ہے۔ تو کوئی وسعت کی طرف اگر جانا چاہے، آسانی کی طرف جانا چاہے، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پہلے دن تو قربانی لمبا وقت لے جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دن آپ رات کو بھی جاگے ہوئے ہیں، مزدلفہ سے آئے ہیں، مزدلفہ سے آنے کے بعد آپ نے آج بڑے ہی رش کے اندر رمی کی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کی ہے، پھر آپ نے حلق کیا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے۔ آج آپ پورا دن آرام کریں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ اگلا دن جب شروع ہوگا تو اگلے دن آپ تھوڑا سا سپہر ہونے کا انتظار کریں۔ جب تھوڑا سا سپہر کا ماحول ہو جائے، 3-4 بج جائیں، کسی کا خیمہ نزدیک ہے تو تھوڑا سا اور تاخیر کر لے، خیمہ اگر دور ہے تو وہ پھر 3-4 بجے نکل پڑے، اور نکلے اس ارادے سے کہ میں نے مکہ مکرمہ جانا ہے، پہلے میں نے رمی کرنی ہے۔ نکلے گا سیدھا آپ خیموں سے، رمی کرے گا، رمی کرنے کے بعد 3 جمرات کو رمی کرنی ہے آج، اور جو رمی آج ہماری باقی رہ گئی ہے، اللہ نے چاہا تو ہم رمی سے کل مزید ڈیٹیل میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب رمی کرنے کے بعد اب آپ کا منہ سیدھا ہے، آپ سیدھا منہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ کچھ سواری مل جاتی ہے تو سواری پکڑ لیں، اور سواری نہیں ملتی تو پیدل چلتے رہیں۔ اب آپ جا کے جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں تو عشاء کا انتظار کریں، عشاء کے بعد بھی تھوڑا سا آرام کر لیں، 1 آدھ گھنٹہ، تھوڑا سا رش چھٹ جائے گا، اور پھر جا کے آپ طواف زیارت کریں۔ ٹھنڈا وقت بھی ہوگا، رش بھی کم ہو گیا ہوگا، اور آپ ایک ہی ساتھ نکلے ہیں، یہ نہیں کہ آپ رمی کی پھر دوبارہ گئے پھر واپس آئے، اور پھر رات کو ہی آپ دوبارہ چلے جائیں، تاکہ رات کا جو اکثر حصہ ہے آپ کا وہ مینا میں گزرے اور سنت موقدہ جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ طواف الزیارہ کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ صحیح بھی ہو جائے گی پھر؟ ہاں، صحیح اگر پہلے نہیں کی تھی تو صحیح بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ اگر پہلے آپ صحیح کر چکے ہیں، حج کی صحیح، اچھا بعض لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی صحیح ہوتی ہے۔ حج کی صحیح بھی ایک جدا گانا عمل ہے اور حج کا ایک واجب ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل بھی استاد صاحب نے حج کی واجبات میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ سعی کرنا اور جو ہے وہ پیدل سعی کرنا، یہ بھی ایک الگ اس کا جو ہے وہ واجب ہے۔ پھر چکر پورا کرنا یہ بھی، اور پھر صفا سے شروع کرنا یہ بھی کیا ہے، اس کا واجب ہے۔ تو 27 واجبات حج میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں، اور جو سمجھ نہ آئے وہ پھر آپ جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔